السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور یہ کہانی اب تک میری زندگی کا سب سے ڈراؤنا واقعہ ہے۔ یہ سب کچھ 2017 میں ہوا تھا جب میں کراچی کے ایک پرانے علاقے لیاقت آباد میں اپنی پڑوسن خالہ کے گھر گیا تھا۔ ان کا بیٹا احسن میرا اچھا دوست تھا۔ خالہ کا گھر بہت پرانا تھا۔ ایک زمانے میں یہ برٹش ایرا کا بنگلہ ہوتا تھا مگر اب اسے فلیٹس میں کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ خالہ کا فلیٹ سیکنڈ فلور پہ تھا لیکن گراؤنڈ فلور اب بند تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں پہلے ایک پرانی مسجد تھی جو وقت کے ساتھ گر گئی اور اب وہاں پہ صرف اندھیرا سناٹا بیسمنٹ بچا ہے۔ ایک رات میں اور احسن چھت پہ بیٹھے تھے۔ ہوا تیز چل رہی تھی، گلیوں میں گہرے سناٹے تھے، صرف دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نارمل باتیں کر رہے تھے جب احسن نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ زین، تجھے پتہ ہے جب سے ہم یہاں آئے ہیں میری بہن عائشہ ہر رات چیختی ہے۔ کبھی کہتی ہے کوئی بستر کے نیچے ہے، کبھی کہتی ہے کوئی دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ مجھے ہلکا سا عجیب لگا لیکن میں نے سوچا بچے کبھی کبھی امیجنیشن میں ایسے کہہ دیتے ہیں۔ میں نے مذاق میں کہا بس عائشہ کو ہورر موویز کم دیکھنی چاہیے، لیکن احسن کا چہرہ اتر گیا۔ نہیں بھائی، یہ سیریس ہے۔ کل رات میں نے بھی کسی کو ڈرائنگ روم میں چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ جب چیک کیا تو کوئی نہیں تھا۔ میری رگوں میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی مگر ہم دونوں نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا۔ رات کو چھت سے نیچے لیٹ واپس گئے لیکن پھر جو ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ میں گیسٹ روم میں سو رہا تھا جب ایک عجیب سی آواز نے مجھے اٹھایا، جیسے کوئی فرنیچر گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید احسن یا کوئی اور ہوگا مگر پھر یاد آیا کہ سب تو سو چکے تھے۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور ہال وے میں جھانک کر دیکھا۔ آگے لیونگ روم تھا اور وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا لیکن ایک عجیب سی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی دھیرے سے سانس لے رہا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ہلکے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی میں نے قدم رکھا ایک عورت کی چیخ سنائی دی، ایک اتنی زور سے چیخ کہ لگے جیسے کسی نے کان کے اندر بڑی سیٹی بجائی ہو۔ میں گرتے گرتے بچا۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اندر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی سرد مہک تھی، جیسے پرانی گیلی مٹی اور کوئی جلتی ہوئی چیز ملا دی ہو۔ میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً احسن کے روم کی طرف بھاگا لیکن جیسے ہی میں ہال وے میں آیا مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی تیز تیز سانس لے رہا ہے، اتنا قریبی کہ مجھے اپنی گردن پہ اس کے سانس محسوس ہونے لگی۔ میں بھاگ کے احسن کے کمرے میں گھس گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ احسن نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا تجھے بھی آواز سنائی دی نا؟ میں نے بھی سنا تھا۔ اس رات ہم دونوں نے صبح تک لائٹ جلا کر رکھی۔ صبح خالہ نے جب دیکھا کہ دونوں کی حالت بری ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ گھر پہلے بھی عجیب عجیب چیزوں کے لیے مشہور تھا۔ پچھلے کرایہ دار بھی بنا بتائے چلے گئے تھے لیکن سب سے زیادہ ڈر تب لگا جب احسن کی چھوٹی بہن عائشہ نے ایک بات بولی۔ جب ہم ناشتہ کر رہے تھے اس نے بیچ میں کہا بھائی کل رات جو آنٹی آئی تھی وہ آج نہیں آئیں گی نا؟ ہم سب نے اس کو گھور کے دیکھا۔ احسن نے پوچھا کون سی آنٹی؟ عائشہ نے کیجول ٹون میں کہا وہی جو روز آتی ہیں، جو ہر رات آپ کے کمرے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ وہ گھر کچھ چھپا رہا تھا جو صرف عائشہ دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی جب یاد کرتا ہوں
میری رگ رگ سے ایک عجیب سا ڈر نکلتا ہے۔ ہر گھر ایک مکان نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ مکان ایک کہانی بن جاتا ہے، ایک ایسی کہانی جو پھر کبھی نہیں بھولتی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے اور یہ واقعہ پاکستان کے ایک پرانے گھر میں ہوا تھا جو لاہور کے ایک مشہور علاقے ماڈل ٹاؤن میں تھا۔ میں چھوٹی عمر سے ہی عجیب و غریب تجربات کرتی رہی ہوں۔ میں ایسی بچی تھی جو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، چاہے اندھیری رات میں اکیلے لیٹنا ہو، ڈراؤنی فلمیں دیکھنی ہو یا رات کے بیچ عجیب و غریب آوازیں سننی ہو۔ کچھ مرتبہ میری ماں مجھے رات کے 1 بجے اپنی گڑیا سے کھیلتے ہوئے دیکھ لیتی تھی اور مجھے ڈانٹتی تھی۔ مجھے یاد نہیں یہ سب کب شروع ہوا، مگر میں ہمیشہ رات کے تقریباً 4:30 بجے اٹھ جاتی تھی۔ نہ کوئی آواز مجھے جگاتی تھی، نہ کوئی مجھے ہلاتا تھا، بس ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی جو مجھے اٹھنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں اٹھتی اور ڈرائنگ روم میں چلی جاتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ وہ مجھے صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھتی تھی۔ ایک رات ایسی بھی تھی جب میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں اٹھی، مگر مجھے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہاں کیسے آئی۔ یہ بات کئی مرتبہ ہوئی، مگر والدین نے کبھی اس پر بات نہیں کی۔ کچھ عرصے بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، سال گزرتے گئے اور میں 19 سال کی ہو گئی۔ میری ماں کی ایک بہت پرانی دوست بھی تھی جن کو میں بچپن سے دیکھ رہی تھی، اور اس کی بیٹی بھی تھی بالکل میری عمر کی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ ایک دن ہم دونوں میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جب عائشہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں اپنا پرانا گھر یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی، تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اس نے تمہارے ڈرائنگ روم کے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی جیسے وہ مذاق کر رہی ہو، مگر وہ کبھی جھوٹی کہانیاں نہیں بناتی تھی۔ عائشہ نے مجھے بتایا کہ میری ماں کہتی تھی کہ میں رات کے وقت اٹھتی، ٹی وی کے سامنے والے صوفے پر لیٹ جاتی اور پھر زور زور سے رونا اور چیخنے لگتی۔ میں اپنے ماں باپ سے کہتی کہ کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ خوف محسوس ہوا کیونکہ مجھے ان باتوں کا بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ میری ماں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں اسکول میں ہوتی تھی اور ماں گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو دن کے 12 بجے ٹی وی کے پیچھے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ میں نے اسے چپ رہنے کو کہا کیونکہ یہ سب سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ جب میں 20 سال کی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں ہم سے پہلے ایک اور عورت رہتی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال سے وہاں تھی جب تک اس گھر کی رینوویشن نہیں ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو میری ہی عمر کا تھا، مگر ایک دن گھر کے سامنے والی چھوٹی سی پول میں اس حادثے کے چند مہینے بعد رات کے تقریباً 4 بجے اس کی ماں نے نیند کی گولیاں کھا کر اپنی جان لے لی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ جب سے مجھے یہ سب پتہ چلا ہے، میں آج تک کسی نئے گھر میں پہلے دن بنا کسی مولوی سے دعا کروائے نہیں جاتی۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عقیل ہے۔ جس جگہ میں نے پہلی دفعہ اکیلے زندگی گزاری ہے وہ ایک 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو پاکستان کے شہر میں موزنگ کے ایک پرانی عمارت کے دوسری منزل پر تھا۔ تم جو بھی اپنے ذہن میں تصور کر رہے ہو یہ اس سے کافی کم تر تھا۔ میرا فلیٹ ایک چھوٹی سی پرانی دکان کے اوپر تھا جس کا ایک ہی راستہ تھا، پیچھے گلی کی طرح جانے والی گول سیڑھیاں۔ ہر رات مجھے مسائل کا سامنا ہوتا۔ نشہ کر کے آئے ہوئے لوگ میری سیڑھیوں کے نیچے جمع ہو جاتے، زور زور سے چیختے، لڑائیاں کرتے اور بے شرمی سے گلی کے کونے میں نشہ بھی کرتے۔ کبھی کبھی یہ لوگ سیڑھی کے بالکل نیچے بیٹھ جاتے
सीढ़ियाँ इतनी पुरानी थीं कि ज़रा सी भी चलने पर चीखने लगती थीं, इतनी ज़ोर से कि मैं नींद से उठ जाता। अक्सर एक आदमी नशे में धुत ऊपर आकर मेरे फ्लैट के दरवाजे के पास वाली खिड़की से झांकने की कोशिश करता था। न जाने उनको क्या लगता, शायद कोई और दुकान या शराब का अड्डा ऊपर भी है। एक रात मैं रात के 11 बजे घर आया। मौसम बारिश का था। अंदर जाने से पहले मैंने कुछ देर के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मेरा एक बिल्ला भी था जिसका नाम ब्लैकिया था। दिन भर वो बाहर गली में इधर उधर घूमता, दूसरी आवारा बिल्लियों से लड़ता और फिर रात होने पर वापस आ जाता था। जब वो फ्लैट के अंदर आया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके लिए खाना रख दिया। उस रात मैं भी खाना खाकर सो गया, जबकि ब्लैकिया सामने वाली कुर्सी पर लेटे मुझे घूर रहा था। रात के 3 बजे मुझे अचानक ब्लैकिया की तेज़ सी हिस की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अंगड़ाइयाँ लेते हुए लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया। ब्लैकिया आमतौर पर काफ़ी शांत बिल्ला था, बस जब भूख लगती तब ही हल्की सी आवाज़ करता था। मगर आज उसकी हिस सुनकर मेरी रगों में अजीब सी सर्द लहर दौड़ रही थी। वो दरवाजे के सामने जमा था। 2 बार और हिस की और फिर ज़ोर से भागकर सोफे के नीचे छुप गया। मैंने कान लगाकर सुना, मगर सिर्फ बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने की आवाज़ आ रही थी। अगर कोई या कुछ भी मेरी सीढ़ियों पे होता तो मुझे पुरानी मेटल सीढ़ियों की चीखने की आवाज़ आती। मैंने फिर से सोचने की कोशिश की, शायद ब्लैकिया की कोई गलत फहमी हो, मगर जैसे ही मैंने लाइट बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, ब्लैकिया ने फिर से एक और तेज़ और गुस्से भरी हिस की यानी आवाज़ की। उसी वक्त मेरे दरवाजे के बाहर एक तेज़ आवाज़ आई। कोई दस्तक नहीं दी गई, पर जैसे किसी ने अपने हाथ की पूरी ताकत से दरवाजे पे मार दिया हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन जो रात के खाने के पास छुरी पड़ी हुई थी उसे उठाया और ज़ोर ज़ोर से चलते हुए दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही मैंने बाहर की लाइट जलाने की कोशिश की, एक पल के लिए चमक आई और फिर अंधेरा छा गया। लाइट जलने से पहले ही फ्यूज़ हो चुकी थी। मैं हॉरर मूवीज़ नहीं देखता क्योंकि मुझे टेंशन और बेचैनी जल्दी हो जाती है, मगर उस वक्त एक ही ख्याल दिमाग में आया, क्या यही हॉरर मूवीज़ में होता है? मैंने सांस अंदर खींचकर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। छुरी हाथ में थी, तैयार था किसी नशेड़ी आदमी का सामना करने के लिए। लेकिन जैसे ही ठंडी बारिश मेरे चेहरे से टकराई, मुझे अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। अगर लाइट होती तो शायद मुझे पहले ही दिखता। मैंने एक कदम बाहर रखा, सिर्फ अपने कमरे के अंदर की रोशनी मुझे नज़र आ रही थी। जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरी रूह कांप गई। एक सफ़ेद चेहरे वाली लड़की, सिर्फ 15 से 20 साल की, सीधा मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थीं, जैसे सिर्फ अंधेरा हो अंदर। उसने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए, सिर ऊपर की तरफ उठाया। मुझे समझ नहीं आया कि ये असल में कोई भूत है या कुछ और, लेकिन जैसे ही उसके हाथ मेरे पाँव पर मजबूती से लिपटा, मैंने घबराहट में ज़ोर से उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में गिरने वाली बारिश की बूंदें भी उसे पलक झपकाने पर मजबूर नहीं कर रही थी। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, ताला लगाया और अंदर की तरफ भाग गया। बंद होने से पहले मुझे सिर्फ एक तेज़ हिस की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। शायद मैं बेहोश हो गया था। जब आँख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। पहली सोच जो आई वो ये थी, शुक्र है ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सांस एक पल के लिए रुक गई। वो छुरी जो मैंने हाथ में लिया था वो मेरे दरवाजे के सामने पड़ा था। कोई खून नहीं था, कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मैंने दिल को तसल्ली दी कि शायद मैंने नींद में चलना शुरू कर दिया हो, लेकिन ब्लैकिया सोफ़े के नीचे से निकलने का नाम नहीं ले रहा था। एक आधा दिन और लग गया उसे बाहर आने में। जब वो निकला भी तो दरवाजे के पास जाने से इनकार कर दिया। जब मैंने उसे उठाकर नीचे गली में छोड़ा तो वो तेज़ी से भाग गया
رات کے وقت واپس تو آیا مگر سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج بھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا کیا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، کیا وہ کوئی اصل لڑکی تھی جو مدد چاہ رہی تھی؟ مگر اگر ایسا ہوتا تو اس نے صرف میرا دروازہ کیوں چنا؟ نیچے اتنے سارے مکان اور لوگ تھے، کسی اور سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ کیا یہ سچ میں کسی چیز کا سایہ تھا؟ مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا یہ ایک بھوت تھا یا کچھ اور؟ مجھے جواب ضرور دینا تاکہ میرا دماغ سکون میں آ سکے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔